غلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مجتبیٰ مصطفیٰ بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اب میں اگلے خان جناب صاحبزادہ ابو الحسن جو کہ محتمم میں دارالعلوم انوار القرآن راما، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ برقع رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ جناب محمد اشتیاق رضا قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جھوم پڑ جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ویڈیو بنا رہے ہو کیا جیسی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کچھ نہیں کریں بیل پہ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے آیتیں ملاتا رہا، پھر جو دیکھا تو نادے نبی بن گئی، صلی اللہ رسول اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا کوئی بندہ خاموش نہ رہے، حق لا یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی گلا، لا الہ لوکی مینوں ایویں آنی ڈرایا کہ رات قبر دی کالی، او میں سنیا اتھے آنے آیا جد مونڈے کملی کالی، حق لا اللہ لا الہ یا محمد سرور صلی علی، یا محمد حق لا الہ۔ کوئی بندہ خاموش کر رہے، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید صراط مستقیم کتاب الہدیٰ کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم
تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اور یہ کلمہ شریف جب پڑھیں تو اس انداز اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں. اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب بختہ والا وہ بندہ ہے. رب ذوالجلال کی قسم، اس کے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے کہ اس بندے کی زبان پہ کلمہ طیبہ ہو اور سامنے نہ زہرا کا پاک ہو اور زبان پہ ہو کے پڑھو لا الہ الا روزانہ اسرائیل 70 مرتبہ ہر بندے کے گھر کے چکر لگاتا ہے. روزانہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر بندے کے گھر کا چکر لگاتے. نہ جانے کب پیغام آ جائے. رب ذوالجلال کی قسم، اپنا یہ کلمہ تکیہ بنا لو، اپنا ورد بنا لو، اپنی زبان پہ اس قدر پکا لو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت ہتھکار والدل یار والحق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد صلی علی حق لا اللہ آپ کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، باکرامت رکھے. یہ چونکہ میں نے گفتگو نہیں کرتی، خطاب علامہ صاحب نے کرنا تھا، میں نے فقط اپنی حاضری پیش کرنی تھی. میں نے خطاب تو کرنا ہی تھا، بس یہ یوں سمجھ لیجیے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک مائی آئی تھی. بس ان کا ذکر، ان کی شان ورال ورا ہے. میں نے جو فن خطابت اپنا بتانا مقصود نہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک مائی آئی تھی، جیسے کہ پتہ بھی تھا کہ میں خرید نہیں سکتی. اس سے پوچھا گیا کہ مائی تو خرید نہیں سکتی، تو خریداروں میں کھڑی کیوں ہے؟ اس نے کہا یہی تو بتا رہی ہوں کہ کل محشر کا میدان لگا ہو، جب رب فرمائے کہ یوسف کے خریدار کھڑے ہو جاؤ اور خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے. حضور کا ذکر یا حضور کی آل کا ذکر کرنا یہ میرے بس میں نہیں. بس فقط اتنی سی بات ہے، کل محشر کا میدان جب سجا ہو، حضور کے ذکر کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے. سبحان اللہ. تو آج چکے والدین کے سال ثواب کے حوالے سے پرویز بھائی اور نعیم بھائی کے والد مکرم کے اسال پہ یہ محفل پاک سجی ہے، تو اپنا ایمان تازہ کیجئے. نبی پاک کی بارگاہ لگی ہے، اللہ اکبر، میرے حضور کی بارگاہ لگی ہے. ایک کونے میں بیٹھا حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو غور غور سے دیکھے جا رہے ہیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان کدھر آنا ہوا؟ عرض کیا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا ذرا قریب آ جا. اللہ اکبر، سبحان قریب آئے. میرے کریم آقا نے فرمایا سن سبحان، ایک بات تو بتا میرے ساتھ کیا لینے آیا ہے؟ عرض کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد کروں گا، مل کر شہید ہو جاؤں گا، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا، سبحان اس لیے آیا ہے کہ میرے ساتھ آئے گا اور میرے ساتھ جائے گا جہاد پہ اور شہید ہو جائے گا. ایک بات تو بتا سبحان، تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے؟ تو کریم آقا نے جب یہ پوچھا نا، ذرا غور کیجئے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پوچھا نا تو سبحان رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ ہاں میری ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے. کریم آقا نے فرمایا سبحان ایک بات بتا، تیری ماں باپ نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ تو حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے آقا نہیں، میں جب آنے لگا نا تو میری ماں بیمار تھی، باپ بھی بیمار تھا. تو میری ماں نے مجھے کہا بیٹا تو چلا جائے گا تو ہمیں پانی کون پلائے گا؟ میں تو چرپائی سے نیچے نہیں اتر سکتی. باپ نے بھی کہا بیٹا تو چلا جائے گا، میرا جنازہ کون پڑے گا؟ مجھے دفنائے گا کون، کفنائے گا کون؟ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان سن، پھر بھی تو نہیں رکا؟ کہا نہیں رکا کیونکہ آپ کی بارگاہ میں آنا تھا. اماں بھی آواز دیتی رہی، باپ بھی آواز دیتا رہا، میں رکا نہیں. میں جب تک اوجل نہیں ہو گیا آنکھوں سے، ماں کی بھی آوازیں آتی رہی، باپ کی بھی آوازیں آتی رہی.
میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا نہیں، میں حضور آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میری کریم آقا نے فرمایا سبحان آیا کیوں ہے؟ عرض کی آقا جنت لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری کریم آقا نے فرمایا سبحان میں تجھے کیسے بتاؤں کہ جنت کے لیے تو میرے پاس آیا ہے، وہ جنت تیرے باپ کے قدم کے نیچے ہے، جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے، تو جا ان کے پاس، ان کی خدمت کر، ان کے قدموں سے لپٹ جا، رب تجھے حج اکبر کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جہاد میں جو تو شہید ہو کے تجھے جنت ملتی وہ بھی جنت اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اللہ راضی ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو کریم آقا نے فرمایا جب والدین کو سامنے بٹھا لو، سامنے بٹھا کر ان کے چہرے کی زیارت کیا کرو، اگر دیکھو اماں بھی خوش ہے ابا بھی خوش ہے، سمجھ لو تم سے بھی تیرا اللہ خوش ہے۔ اماں ابا دونوں کو سامنے بٹھا لو، بٹھانے کے بعد پیار سے، محبت سے، شفقت سے، آنکھوں میں پیار ہو، دل میں ادب ہو، ہاتھ باندھ کے اماں ابا دونوں کو غور سے پیار سے دیکھ، اگر ان کے چہرے پہ خوشی نظر آئے سمجھ لے تجھ سے تیرا اللہ راضی ہے۔ سلطان عارفین حق بنگ رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کا مقام کیا ہے؟ تو سلطان عارفین حق بنگ کی ذات پہ قربان جاؤں، عارفین پہ سبحان اللہ، عارفوں کا عارف بولا، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مرید سن کتنا پگلا ہو گیا ہے تو، حسن بصری اور رابعہ بصری کی باتیں کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ اپنی ماں کو غور سے تو دیکھ، تجھے تیری ماں میں رابعہ بصری نظر آئے، ایک مرتبہ تو اپنے باپ کو دیکھ، تیرے باپ میں تجھے حسن بصری نظر آئے۔ ہم نے والدین کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے، بہت ہلکا لیا ہوا۔ بابا فریق، آخری بات سنیے، بابا فریق گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بیٹھے ہیں مسلے میں بیٹھے، ایک مرید آیا آ کے کہنے لگا حضرت نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی بڑے کیے ہیں، بڑے معاملاتی زندگی میں اعمال صالحہ کیے ہیں، نفلی عبادات بھی بڑی کی ہیں، پر حضرت ایک معاملہ سمجھ نہیں آتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، میرے دل میں کھٹر ہوتی ہے، میرے بچے میری بات سنتے نہیں ہیں، معاملہ یہ ہے جو بھی دعا رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں رب قبول نہیں کرتا، آپ کا بڑا خاص مرید ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت حق فرید یا فرید کی گنیں نعرے لگاتا ہوں، آپ سے بڑی محبت بھی کرتا ہوں، ہر لمحہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھ نگانا ادا کرتا ہوں، نہ جانے رب میری دعائیں قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ بابا فرید گنج شکر کی ذات پہ قربان جائیں، بابا فرید گنج شکر نے فرمایا سنو ایک بات تو بتا مجھے، ایک بات بتا، تجھ سے تیری ماں تیرا باپ راضی ہے؟ تجھ سے تیری ماں تیرا باپ راضی ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ پتہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایک دن یوں ہوا کہ اماں نے اور ابا نے چونکہ بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، جو ان کا پرانا والا کمرہ تھا نا ان میں انہیں بٹھایا تھا، اب اماں کو اور ابے کو کھانسی آتی ہے بڑی شدت کی، ساری رات ان کا معاملات یہ ہوتے ہیں کہ زور سے جب وہ کھانسنا شروع کرتے ہیں میری اور میری بیوی کی نیند میں خلل آ جاتا ہے، تو اس بنا پر میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے والدین کو ایک دوسری ایک کٹیا تھی اس میں رکھ دیا ہے، بس معاملہ اتنا ہے خوش ہے مجھ سے، میں نے انہیں کھانا جانا پورا ان کا خیال رکھتا ہوں، ابھی دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں وہ، کہا تیرے گھر سے کتنے دور ہیں، کہا اتنے فاصلے پر ہیں، ان کی پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ بابا فرید گنج شکر کی ذات پہ قربان جائیں، اس دور کے پیر بھی کامل اور مرید بھی کامل، بابا فرید گنج شکر نے کہا تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے، تو جا ان کو راضی کرنے، رب کعبہ کی قسم ہے تجھے ان کے قدموں میں ان کی بارگاہ میں فرید بھی ملے گا، جا پلٹ کے جا ان کے پاس۔ وہ واپس پلٹ کے آیا، والدین کے قدموں سے لگ گیا، والدین کے قدموں کو چوم کے، جب چوم کے نا تو بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں آیا، بابا فرید گنج شکر نے فرمایا مبارک ہو، تجھ سے تیرا اللہ بھی راضی ہو گیا، تیرا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، فرید بھی راضی ہو گیا۔ مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کعبے کا طواف کر رہے ہیں نا، کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو ایک بندہ ہے پیچھے کھڑا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت۔ بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کاکی افغانی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں، بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک بندے کی آواز آ رہی ہے کہ بھائی تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت، صاحب وہ پیچھے بندہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا حیران ہو اس بندے سے کہا ہے خدا ہے بندہ ہے خدا، تو تسبیحات بھی پوری پڑھ رہا ہے، بڑا حاجی نمازی لگ رہا ہے، بڑا متقی لگ رہا ہے، ایک بات تو بتا تو نے کون سا ایسا عمل کر دیا ہے کہ کعبے سے آواز آ رہی ہے کہ تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت، خیریت تو ہے؟
مسئلہ کیا ہے؟ بڑا حاجی قاضی نوازی لگتا ہے، داڑھی بھی پوری ہے تیری، معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اور کچھ نہیں بابا جی، آپ کون ہیں؟ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اہل اللہ تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں نا، آپ نے تعارف نہیں کروایا، آپ نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں، میں بس اس کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اس کا بندہ ہوں، لیکن سن مجھے لگ یہ رہا ہے تجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ کہنے لگا بابا جی بڑی خطا نہیں ہوئی ہے، بس بات صرف اتنی سی ہے، میں جب حج کرنے آ رہا تھا میری ماں بھی نہیں مان رہی تھی، میرا باپ بھی نہیں مان رہا تھا، کہہ رہے تھے بیٹا تو چلا جائے گا، ہم مر جائیں گے، ہمارا خیال کون رکھے گا، ہمیں کھانا کون دے گا، ہمیں پانی کون دے گا۔ میں 1 سال انتظار کرتا رہا، نہ ماں مری نہ باپ مرا، دوسرا سال آیا نہ ماں مری نہ باپ مرا، میں نے بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا انہوں نے تجھے جانے نہیں دینا ہے، یہ کہتے ساری زندگی تو ہمارے پاس بیٹھا رہے، تو ان کی بات نہ سن، اب تو نے ان کی سننی نہیں ہے، اب تو چلا جا۔ جب نے بیوی کی بات کو مان لیا ہے، ماں کو بھی باندھ کے آ گیا ہوں، باپ کو بھی باندھ کے آ گیا ہوں، اب کعبے آیا ہوں، بتاؤ میں نے غلط کیا ہے۔ بختیار کاکی کہنے لگے بدبخت تجھے کیسے سمجھاؤں، تو نے باندھ کر کعبے آ گیا ہے، اس لیے رب کی تجھ پہ رحمت ہی بلکہ بلکہ رب کی لعنت بنا۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، مالک کائنات ہمیں اپنی کریمی رحمی کا صدقہ ہمیں والدین کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں، اگر پردہ پا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، والدین کو ہلکا نہ لیں، ہلکا نہ لیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہے جو 1 مرتبہ محبت کو پیار سے اپنے والدین کی زیارت کر لی، میرا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔